السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دو تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ اس بات پر بضد ہے کہ وہ 14 تاریخ کو الیکشن کرائے گی اور اس سلسلے کے لیے وہ سیاسی جماعتوں کو بلا رہی، آئے میرے پاس بیٹھ کر یہاں مجھ سے ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو پہلے کہا کہ جی سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں اور وہ معاملات کو ایک نقطے پہ لے آئیں تو ہم ریلیکس کرنے کو تیار ہیں۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے یہ چیز؟ آپ کو سپریم کورٹ ہے، آپ آرڈر دے دیں 16 کو ہوگا، بس ختم۔ نہیں ہوتا، اس کے حساب سے آئین اور قانون نے سزا بھی رکھی، ہو جائے گا۔ Why you are too much interested؟ آپ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ الیکشن کرانا چاہتے؟ بھائی نہیں کرنا چاہتا کوئی، اس کو سزا دیجئے، آپ کے پاس اختیار ہے تو دیجئے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ناظرین کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، میں عدلیہ ہوں، میرے سامنے ایک کیس آیا، آئین اور قانون میرے سامنے پڑا ہے۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جناب حالانکہ انکانسٹیٹیوشنل ہوم ورک ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل فیصلے ہو رہے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل 3 رکنی بینچ میں نہ مانوں کی بنیاد پر میری عدالت میں جو چاہوں فیصلہ کروں، یہ ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ کو اٹھا کر پھینک دیا آپ نے، الیکشن کمیشن کو اٹھا کر پھینک دیا آپ نے، حکومت انتظامیہ کو اٹھا کر پھینک دیا آپ نے، ریاستی ادارے اور ریاست کو اٹھا کر پھینک دیا، اور اپنے ہی 7 بردرہڈ ججز کو جو سینئر موسٹ ہیں ان کو اٹھا کر آپ نے پھینک دیا۔ اور اگر کوئی سپریم کورٹ ہے تو چیف جسٹس ہے یا یہ 3 آپ کے ججز ہیں، بس چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ بھائی آپ سپریم کورٹ ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس نہیں ہے، آئین نے نہیں کہا ہے۔ ایک رولز کے تحت آپ مالک بن گئے پورے سپریم کورٹ کے، چلیں مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ پنچایت بٹھائیں سپریم کورٹ میں، آپ پنچایت بٹھائیں سیاسی جماعتوں کو، آپ سیاسی جماعتوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں اور بڑے بڑے جملے بولیں اتحاد کے حوالے سے، اور آپ کے اپنے سپریم کورٹ میں اتحاد کے پرخچے اڑ چکے ہیں۔ آپ نے اپنی سپریم کورٹ میں اتنی بڑی تفریق پیدا کر دی ہے، اتنی بڑی بائیفرکیشن اور ڈیویژن پیدا کر دی ہے، اور دوسروں کو نصیحت خود فصیحت، یہ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ تو آپ سنیں، آپ بولیں میں غلط کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو حاضری دیں، مجھ سے بات کریں، اور اگر الیکشن ایک وقت میں ہونے ہیں تو اس کے اوپر آئیں مجھ سے بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ جناب عالی 14 کو ہی الیکشن ہوں گے۔ وہ میرے خدایا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ فیصلے دیں، آپ کے حکم عدولی ہو تو آئین نے اگر آپ کو فیصلے دینے کا اختیار کیا ہے تو آئین نے ہی سزا کا بھی اعلان کیا ہے، تو آپ سزا دیں۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ عذرداریاں، پنچایتیں، مصلحت، نظریہ ضرورت، اسی نے تو ہمارے انصاف کو 147 نمبر پہ پہنچایا ہوا ہے۔ اسی انصاف نے 55,000 جو ہے مفاد عامہ کے کیسز کو سپریم کورٹ میں، فنڈامنٹل رائٹس کے اہم ترین کیسز کو، جس کے لیے سپریم کورٹ مائی باپ ہے، اس کو ہٹا کر ایک شخص کے لیے دیوانہ ہوئی ہے، ایک شخص، عمران خان کے لیے۔ ایسا کیا ہے بھائی؟ 11 سیاسی جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں، عمران خان کی ایک سیاسی جماعت ایک طرف کھڑی ہے۔ آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے، بلکہ اس سے کہنا چاہیے جب 11 سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ۔ آپ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے 11 سیاسی جماعتوں کو لگانے کے چکر میں کیا مقاصد ہیں آپ کے؟ کیا آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ عوام پوچھ رہی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے، تو ہم یہی سوال آگے لے کے آ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھ رہے، پاکستان کی قوم پوچھ رہی ہے کہ 11 سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک سیاسی جماعتیں، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب 11 ایک طرف ہوں
زیادہ ایک طرف ہوں تو چھوٹے دوسرے سے کہا جاتا ہے جو اقلیت میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں، نہ کہ اقلیت کی بات پہ 11 کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں۔ تو آپ کو تو پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے کہ جب 11 سیاسی جماعتیں اس ملک میں ایک ساتھ انتخابات چاہتی ہیں، 8 اکتوبر کو چاہتی ہیں، تو پھر آپ فالو کریں ان کو۔ یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ ضرور آپ کہہ رہے ہیں 11 سیاسی جماعتوں کو کبھی کسی کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی کے اوپر کچھ کر رہے ہیں، کبھی دھمکی دے رہے ہیں، کبھی بھیانک نتائج کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس ایک جماعت جو کہہ رہی ہے اس کی بات مانو۔ اور چلیں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر آپ قانون اور آئین کی بنیاد پہ فیصلے دیں، اور قانون اور آئین نے جو فیصلہ آپ کو کرنے کو کہا ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ نہیں مانتا ہے جو بھی، چاہے 50 جماعتیں ہوں، آپ اس فیصلے کی نفی کرنے کے لیے اگر آئین اور قانون میں اس کی سزا ہے وہ دے دیں۔ یہ ہے آپ کا کام۔ نو پنچایت، نو اس طرح سیاسی جماعتوں کو بلا کے ان سے یہ سب ڈسکس کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ انصاف کے اس مندر کی توہین ہے، اس عہدے کی توہین ہے۔ سپریم کورٹ سیاسی، صحیح کہا کسی نے، جوڈیشل مارشل لا لگ چکا ہے۔ سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہو چکی ہے مکمل طور پر۔ میں سپریم کورٹ ان 7 ججز کو نہیں کہہ رہا ہوں، یا اور بھی ان ججز کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو یہ 4 ججز کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر سارے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہو چکی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اتحادی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے، مذاکرات میں نے کب بتایا تھا کس کے درمیان مذاکرات ہیں، اور کیا وجوہات ہے کہ بلاول کیا پلان لے کر جیب میں بیٹھے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ ماضی میں عمران خان کی گارنٹی مثلا ان کے اتحادیوں کے ساتھ دنیا بھر کے جو اہم ترین انہوں نے ایگریمنٹ کیا اس کو کیا، سی پیک کا ایگریمنٹ اس کو کیا، سعودی عرب کے ساتھ بات کی اس کو توڑا، ترکی اور ملیشیا سے بات کی اس کو توڑا، انٹرنیشنلی ہر ایگریمنٹ توڑا، تحریک لبیک کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کی اس کو توڑا۔ تو وہ تو مسلسل ان چیزوں کو کوئی کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے، اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو بات کی وہ توڑا۔ تو صحیح کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ بھائی عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ اور کیا وجوہات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس چیز کے لیے پرسنل وزیر اعظم کا جہاز لے کر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا کیا اتنا انٹرسٹ ہے؟ بلاول سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا انٹرسٹ ہے آپ کا؟ انٹرسٹ ود ان دا پارٹی ہونا چاہیے، پی ڈی ایم کا سربراہ۔ اور ماضی میں مولانا فضل الرحمان نے جو 2018 میں اسٹینڈ لیا تھا، وہ اسٹینڈ آج بتا رہا ہے کہ ان کا اسٹینڈ صحیح تھا۔ اگر وہ اسی وقت اسٹینڈ یہ لے لیتے اور اس پہ قائم رہتے تو آج عمران خان ملک کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر اور آئینی طور پر تباہ نہ کرتا۔ اور اب بھی کچھ لوگ عمران کو بچانا چاہتے ہیں۔ کون؟ ایک تو واضح ہے کہ یہ 3 بینچ عمران خان کی نہ صرف سیاست بچانا چاہتا ہے بلکہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں لا کر دوبارہ بیٹھانا چاہتا ہے، یہ کلیئر ہے۔ لیکن اتحادیوں میں سے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو اور شہباز شریف کے وزیروں کو، میاں نواز شریف کو نہیں، مریم نواز کو نہیں، پی ایم ایل این کے کردار پسند سیاستدانوں اور وزیروں کو نہیں، بہت سے وزیروں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ بہت سے وزیر ہیں، لیکن چند وزیر ایسے ہیں جو اپنی وزارت بچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی وزارت عظمیٰ بچانا چاہتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب بلاول بھٹو آئندہ آنے والے وقت کے وزیر اعظم ہیں، اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل پی ٹی آئی سے بھی ان کو مدد مل سکتی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، جس نے بھی پی ٹی آئی سے جڑنے کی کوشش کی، پی ڈی ایم کے ان سیاسی جماعتوں میں سے، اس کا مستقبل تباہ ہوگا، اس کا مستقبل خراب ہوگا، اس کی سیاست تباہ ہوگی۔ ضروری نہیں کہ آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو یا نواز شریف یا شہباز شریف یا کوئی ان کا ہر فیصلہ، اگر ان کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا آصف زرداری کا، تو پھر 2018 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان پر دباؤ ڈال کر ان کو اس پارلیمنٹ کا حصہ نہ بناتے۔ اگر آج روتے ہیں،
آج روتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے 2018 کے اس جعلی الیکشن کو ایکسیپٹ کیا. روتے ہیں نہیں روتے ہیں؟ تو آپ کی ہر بات تو صحیح نہیں ہوں گی. آج آپ کیا پلان لے کر یہ گھوم رہے ہیں؟ لیکن مولانا ایک زیرک سمجھدار ہیں اور وہ ایک سوراخ سے مولانا وہ نہیں ہے جو 2 دفعہ ڈسے جائیں گے. نواز شریف مریم نواز گروپ جو پی ایم ایل این میں ہے وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا ہے. لیکن وزیر اعظم اور چند وزراء جن کو اپنی پروٹوکول سے مطلب ہے، جن کو پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے، جن کو ملک سے کوئی مطلب نہیں، جن کو اپنی وزارت سے مطلب ہے اور وزارت عظمیٰ سے مطلب ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف ہے. میں بتا دوں آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا گارنٹی ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی، تو وہ نام میں نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں ہمارے قائد غلط کر رہی ہے یہاں یہ فیصلہ، اور ماضی میں بھی غلط کیا تھا، مولانا صحیح ہیں یہ کہا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے آپ کے جیب میں، یہ پلان لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئندہ ملک کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور آپ ہر صورت میں جو ہے نا پی ٹی آئی کی بھی سپورٹ لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ کا بچانا چاہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کو، کیونکہ فورن فنڈنگ کیس کے اوپر ایکشن لینے میں اور دوسری چیزوں میں ایکشن لینے میں حکومت کے اوپر آپ کا دباؤ تھا، مولانا کا نہیں تھا، نواز شریف کا نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب ہے اب باتیں کھل کے آ رہی ہیں اور مولانا صاحب نے واضح طور پر بلاول بھٹو کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو، جو سیاسی طور پر اس وقت ختم ہو چکا ہے، زندہ نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو عمران خان کو سیاسی طور پر کیوں زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دوسرا، سیاسی طور پر یہ 3 بینچ عمران خان کو کیوں زندہ کرنا چاہتی، جبکہ عمران خان اس وقت زما پارک میں قید ہو کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر سیاسی خودکشی کر چکے ہیں. کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، نہ ریاست، نہ ریاستی ادارے، نہ انٹرنیشنل مہذب دنیا، کوئی نہیں کھڑا ہے. آخر کیا وجوہات ہے کہ اس موقع پہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف زرداری عمران خان کو ایکسس دے رہی ہے کہ وہ آئے، حالانکہ ان کی اوپر شدید تحفظات ہیں دونوں کے ایک دوسرے پہ. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کہ کل عمران خان اگر یو ٹرن لیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، تو آپ ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. عمران خان کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی کھچڑی بنائی جا رہی ہے ایک طرف عدالت میں، اور عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے، اور دوسری طرف عدالت نے سیاستدانوں میں یہ ڈال دیا ہے، اور سیاستدانوں میں ایک گروپ اس کھچڑی کا شکار ہو گیا ہے، اور وہ اپنے مفاد کے لیے، ناٹ ملک کے مفاد، ناٹ پی ڈی ایم کے مفاد، یہ پی ڈی ایم کا مفاد نہیں ہے، نہ یہ ملک کا مفاد ہے، صرف اپنی ذاتی مفاد میں آپ اپنے جیب میں ایک پلان لے کے گھوم رہے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راستہ سارے کھل جائے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا آزاد کشمیر میں کیا ہوا، میں ابھی اس پہ کچھ نہیں بولنا چاہتا. اور ایک اس کا گروپ سپریم کورٹ کا، یہ 3 رکنی ہر صورت میں عمران خان کو نہ صرف تحفظ دینا چاہتے ہیں بلکہ دوبارہ لا کے بٹھانا چاہتے ہیں. اب اس کمزور حکومت کا، مفاد پرست حکومت کا، مطلب پرست وزیروں کا، پروٹوکول لینے والے وزیروں کا، جن کا کوئی کردار بھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ اس مذاکرات کے حق میں ہیں کہ جی مذاکرات ہو جائے اور ہماری حکومت محفوظ ہو جائے، بچ جائے. لیکن پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ، منسٹر بھی، اور میاں نواز شریف، مریم نواز اس مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان اور چند اور سیاسی جماعتیں. اور سب سے زیادہ زور اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے، اور اس کے جو مقاصد ہیں کلیئر نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.